میرے اس کلپ کو خوب وائرل کرنا ہے تاکہ میرے بارے میں جو غلط فہمی پھیل رہی ہے وہ نہ پھیلے. یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے یہ انگریزوں کا مسلط کردہ نظام ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ خیر کی آپ توقع نہ رکھیں. ہم اس جمہوری نظام کو قطعاً سپورٹ نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس نظام کو تبدیل کرنے کی نہ تو طاقت ہے اور نہ کوئی اسباب ہیں آپ کے پاس. تو پھر ایسے موقع پہ شریعت کیا کہتی ہے؟ جب آپ کے پاس کسی سسٹم کو تبدیل کرنے کی طاقت نہ ہو تو کیا آپ کنارہ کشی اختیار کر کے پہاڑوں پہ نکل جائیں یا اس کے خلاف طاقت استعمال کریں جو کہ ہے نہیں آپ کے پاس؟ لہذا جو رہی صحیح طاقت علماء کے پاس ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں, یا اسی شر میں رہتے ہوئے شر کو کم کرنے کی کوشش کریں. ہماری رائے کہ تیسرا طریقہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے. یہ والی جمہوریت اسلام میں کیوں نہیں ہے؟ پہلے میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں. اس جمہوریت میں کیا ہے پہلے بتاؤں. اسلام میں ہے کیا؟ اسلام کس طریقے کو وہ کرتا ہے؟ اسلام تو اس طریقے کو پسند کرتا ہے جو حضرت ابو بکر کا طریقہ تھا, جس کی بیس پہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا. بس وہی ہے. وہ کیا تھا؟ جو بہترین لوگ تھے, امت کے خیر خواہ تھے, ان کی اکثریت نے حضرت ابو بکر کو منتخب کر کے خلیفہ بنا دیا. حضرت ابو بکر خود نہیں بنے, ان کو پبلک کی طرف سے بنایا گیا ہے بغیر کسی طاقت کے استعمال کے. نہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر نے تلوار لے کے لوگوں کو فتح کر لیا, بلکہ لوگوں میں خیر تھی, صحابہ تھے, خیر القرون کے لوگ تھے. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے آپ کے.